السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی شہر کے اندر پہنچ چکے ہیں مدہون یا مسجد علی کہا جاتا ہے، اور اسی پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی زیارت کیا کرتے تھے، اور نبوت کی بشارت ملنے سے پہلے کئی دن کئی راتیں تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے، اور پھر جب نبوت کی بشارت ملی اسی پہاڑ کے اوپر قرآن پاک کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم۔ پتہ چلا کہ یہ مکہ کے لوگ اور مزید مسلمان نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا سوچا کہ طائف کا سفر کیا جائے۔ یہ 3 دن کا سفر پیدل طے کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی میں جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو وہ جو تینوں سردار ہوتے ہیں وہ حباش لڑکوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ پتھر لے کر، اس تعداد اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر جیسے ہی نیم بے ہوش کی حالت میں نیچے گرتے ہیں، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر اس بستی سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں، وہاں پر ایک کنواں ہوتا ہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں اور زخم مبارک کو دھویا جاتا ہے اور نالین مبارک کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے تھے تو انہوں نے اوپر سے نیچے گرانے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے اشارے سے روکا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو پھر نیچے آ جائیں، اگر یہ مشرک کی طرف سے یا کافروں کی طرف سے تو یہیں پہ رک جائیں۔ وہ وہیں پہ رکے ہوئے ہیں 2 پتھر۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اے اللہ مجھے کن لوگوں کے ہاتھ چھوڑ دیا، انہوں نے تو میرے اوپر ہی ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین پیغام لے کر آتے ہیں، بادلوں کے اندر نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام باتیں سن بھی لیں اور دیکھ بھی لیں، ابھی آپ ہمیں حکم دیں ان پہاڑوں کے اوپر جو تعینات فرشتے ہیں یہ آپ کے حکم کے منتظر ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم اس بستی کو یہیں پر نست و نابود کر دیں۔ والی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے ان کی جو آنے والی نسل ہے وہ ضرور اسلام قبول کرے۔ اس کے بعد زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر ساتھ ہی ایک انگوروں کا باغ ہوتا ہے وہاں پر لے کر جائے، وہاں بیلوں کے نیچے کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ وہاں پر عتبہ بن ربیعہ موجود ہوتا ہے، یہ عتبہ بن ربیعہ وہی سردار ہے عتبہ اور شیبہ جو مکہ کا سردار ہے، وہاں پر اس کا باغ تھا، وہاں پر کوٹھیاں تھی، وہیں پر موجود تھا، اور یہ ساری حالت دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ اپنے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ وہی عتبہ بن ربیعہ تھا جو غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی طرف سے بڑا جو سردار تھا لڑنے کے لیے، یہ عتبہ بن ربیعہ وہی تھا۔ تو اس نے جب یہ حالت دیکھی طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کو بھی ترس آیا، اور اس نے اپنا ایک غلام کو کہا یہ انگوروں کا گوشہ لے جاؤ، محمد عربی کے پاس جانا ہے اور اسے کہنا ہے یہ انگوروں کا گوشہ آپ نے کھانا ہے، نوش فرمانا ہے، اس کو واپس نہیں کرنا، رشتہ داری کا واسطہ۔ اور آ کر کہتا ہے کہ میں عتبہ بن ربیعہ کا غلام ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کھانے ہیں، آپ نے واپس نہیں کرنے، رشتہ داری کا واسطہ دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر جب بات آگے بڑھاتے ہیں تو وہ لوگ جو غلام تھا وہ کہتا ہے یہاں کے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت یہ بھی تھی، اگر کسی کے ساتھ کلام کرتے تو پہلے اس کا نام پوچھتے اور اس کے قبیلے کا، آپ کہاں سے رہنے والے ہو؟ جب اس سے پوچھا اس نے کہا میرا نام عطاس ہے، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ تو میرے بھائی کے علاقے سے ہیں۔ تو وہ غلام کہتا آپ تو کبھی نینوا گئے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام اور میرے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی اللہ کا آخری نبی ہوں۔ کیونکہ جو عطاس غلام تھا اس نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے، پھر انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے حبیب اگر آپ لوگ اگر کر لیے ہیں تو ساتھ میرے ساتھ پیچھے آ جائیں جلدی سے، میں ان لوگوں کے اوپر ڈال دوں گا، پھینک دوں گا، اور جو لوگ یہاں رضا ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے کہا نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں اور میں ان کی آنے والی نسل سے امید رکھتا ہوں کہ یہ مسلم۔ ابھی سب لوگوں نے نکات کرن المنازل سے سب لوگ جتنے بھی عمرہ ویزا پہ ہیں وہ احرام باندھیں گے، کیونکہ اگر آپ احرام نہیں باندھتے تو آپ کے اوپر دم لگے گا۔ اگر آپ مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دم کا مطلب ہے عربی کے اندر خون بہانا، حرم کی حدود میں ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں یا مسکینوں میں تقسیم کر دو، تو جس کی تقریباً قیمت جو ہے وہ 450 سے 500 ریال ہے۔
पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद यहाँ पर आ गए थे। यहीं पर जो थे ताइफ के लोग उनको दावत दीन की तबलीग भी किया करते थे और यहाँ पर रहकर और जो बच्चे थे उनको कुरान पाक की तालीम दिया करते थे और लोगों के यहीं पर फैसले किया करते थे। ये वो जगह है जो आपको चार दीवारी नजर आ रही है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहला पत्थर मारा गया था। इस रास्ते से ताइफ के अंदर दाखिल हुए थे। 3 दिन पैदल चलकर जो हम अभी गाड़ी पे बैठ कर आए हैं 2 से 2.5 घंटे के अंदर, ये 3 दिन का सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथी थे। ये पैदल सफर तय करके इसी रास्ते से ताइफ के अंदर दाखिल हुए थे। ये जो दरख्त वाली जगह है वहां पर 2 रवायत है उसके बारे में कि कुछ शोहदा किराम की कब्र मुबारक है और दूसरी रवायत ये है कि वहां पर 3 गुलाम वो सरदार बैठे थे स्कैफ कबीले के, अबद यलैल बिन अमर, मसूद बिन अमर और हबीब बिन अमर, जिनके पास वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और दावत दीन दिया था और उन्होंने इनकार किया था। और यहाँ पर गुलाफ काबा का कपड़ा बनता था जो कि हर साल तब्दील किया जाता था और स्कैफ कबीले के सरदार ही जाकर तब्दील किया करते थे। हाजी साहबान, सामने आगे फ्रंट जो हिस्सा है वो मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास है। वहीं पर आप अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठ कर कुरान पाक की तफसीर लिखा करते थे। ये वाहिद साहबी हैं जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, इससे पहले किसी सहाबा किराम ने कुरान की तफसीर नहीं लिखी थी। साथ ये जो आपको बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है यहाँ पर है लाइब्रेरी। वो पुराने नुस्खाजात जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अपने हाथों से लिखे थे पत्थरों के ऊपर या चमड़े के ऊपर। अगर लाइब्रेरी खुली हुई तो आप अंदर जाकर ज़ियारत कर सकते हैं, क्योंकि वो रश की वजह से वो बंद कर देते हैं। क्योंकि वहाँ पर ये जो जैसे वो स्पीकर नजर आ रहा है उसके साथ छोटी दीवार होगी, वहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का मकबरा है, यानी कि कब्र मुबारक है उनके शहजादों की और कुछ सहाबा किराम की। मर्द हजरात ने 3 बार सूरत इखलास पढ़कर तहिय्यत मस्जिद के नवाफिल पढ़ने हैं, उसके बाद 3 बार सूरत इखलास पढ़कर उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करनी। इस वक्त हम बाब अब्दुल्ला बिन अल अब्बास के मेन गेट पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का मेन गेट है, यहाँ से पुराने शहर पे एंटर हुआ जाता है। আমরা বাংলাদেশ দর্শক অন্তর্ভুক্ত রহমানি আয়া ট্রাভেলসের পক্ষ থেকে উমরার বিরুদ্ধে আমরা মক্কাতুল মুকাররমা এসেছি। মক্কাতুল মুকাররমা থেকে আমরা তায়েফে হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মসজিদে আমরা এসেছি। আল্লাহর শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। ये ज़ियारत करने के बाद हम वापस आए हैं और इस मकाम पर हम रुके हैं और यहाँ हम वज़ू अपना गुस्ल करेंगे, वज़ू करेंगे और एहराम बांधेंगे और कसर नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर के और उम्रे की नीयत करेंगे। और जो अपना आदमी यहाँ से उम्रे की नीयत नहीं करेगा उसको दम देना पड़ेगा। दम का मतलब कि एक बकरा वो ज़िबा करेगा। ये मस्जिद है जहाँ हमने नवाफिल अदा किए हैं और यहाँ से हमने उम्रे की नीयत की है। अब हम उम्रे की नीयत करने के बाद अपनी गाड़ी में सवार होकर मक्का चले जाएंगे। यहाँ से भी अभी तकरीबन 1 घंटे का सफ़र हमारा बाकी है। 1 घंटे तक हम हरम पहुँचेंगे। ये हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। ये साइड ख़वातीन की है, यहाँ ख़वातीन नमाज अदा करती हैं और ये साइड मर्द हजरात की है। यहाँ मर्द हजरात आकर अपना नवाफिल अदा करते हैं और फिर वो हरम की तरफ सफ़र गामज़न हो जाते हैं। के अंदर से जाकर अपना ज़ारीन उम्र के नफल अदा करें।